فردوس بن نقوی صاحب، کیا اس پیشکش کے لیے پاکستان تحریک انصاف سوچ بچار کر رہی ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو فوری طور پر اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے، 12 سے پہلے آ جائیں، بات کر لیں۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ وزیر اعظم نے بڑے کھلے دل سے آپ کو پیشکش کی ہے۔ ان کو جوڈیشل بینچ بنانے میں اعتراض کیا ہے؟ ذرا وہ تو سمجھا جائے۔ پی ٹی آئی نے تو اپنی قبر کھود لی ہے اس سے کہ نہ ہم نے گولی تو چلی نہیں تھی۔ ابھی کہا اختیار ولی صاحب نے فیک نیوز ہے، پورا اسلام آباد گواہی کو تیار ہوگا۔ جتنے لوگوں کی بلڈنگیں ہیں ایک ایک بلڈنگ سے پوچھ لیجئے، ایک ایک چوکیدار سے پوچھ لیے، لائن میں پیٹرول پمپ جو تھے، جو سی ٹی وی کیمراز ہیں، وہ سب گواہی دیں گے کہ پھولے نشاور کیے جا رہے تھے بلڈنگوں سے۔ اسنائپر فائرنگ تو ہو نہیں رہی تھی، فیک نیوز تو ہم کر رہے ہیں۔ جو بھی جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، بدنامی کس کی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی بڑی پاگل جماعت ہے، اپنے خلاف ثبوت دینے کے لیے جوڈیشری کو کہہ رہی ہے کہ جوڈیشری آؤ اور ہمیں ننگا کر کے ساری قوم کے سامنے ثابت کر دو کہ یہ جو کچھ کہہ رہی ہے پی ایم ایل این وہ سچی ہے۔ اور پی ایم ایل کہتی ہے ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی بدنام ہو، اس لیے ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی میں کچھ لے دے کے بات کر لیں گے کہ اچھا ہم اپنا اسٹینس کم کر دیتے ہیں، آپ کو ہم بخش دیتے ہیں، بس یہ ہمیں 3 سال 4 سال آرام سے حکومت کرنے دو۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ ہمارا تو مقصد ہی وہ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں 9 مئی کو بھی ثابت کرو، لے کے آؤ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج، لے کے آؤ، بتاؤ کہ پولیس کدھر غائب تھی، ٹھیک ہے۔ فوج کے اوپر جو کور کمانڈر کے گھر کے لیے 100 پاکستانی افواج کے نوجوان تھے، وہ سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، وہ پی ٹی آئی کے ممبر بن گئے تھے، اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ کی جماعت ظاہر پارلیمان میں موجود ہے، پارلیمانی کمیٹیوں کا آپ لوگ سارے جو حصہ ہیں پورے سسٹم کا، انگیج کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں اس کا جواب تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں، بار بار دے رہا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں کہ وی ریجیکٹڈ دیئر آفر۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بات یہ کر رہے ہیں کہ قانونی، پہلی چیز یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہترین قانون دان موجود ہیں، ان کو اتنی سادہ سی بات نہیں پتا، ٹاپ موسٹ لائر کو۔ بھائی یہ بات جوڈیشری سے ہی کلوا دیں، وہ کمیشن بنا کے فوراً ایگری کرنا چاہیے تھا۔ جوڈیشری جب بیٹھتی تو وہ سب سے پہلے یہ کہتی کہ ہم یہ معاملے کو 9 مئی کے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ معاملات ہیں، لیکن ان کو ججوں پہ بھروسہ کوئی ہے؟ ایک دوسری چیز، ہم بڑی ناکام پارٹی ہیں، ہم جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اب مجھے جے میم ہے واؤ رے یہ تے بتاؤں یا ان کو بتاؤں کہ آپ ریت کی دیوار ہیں اور جمہور میں یقین نہیں رکھتے؟ دیکھیں میں بالکل خاموشی سے آپ کے ہر جملے کو سنتا ہوں، اختیار سے بات کرنے دیں، ان کو پوری بات کریں۔ جی جی۔ ہاں تو اب یہ جو ریت کی دیوار بنائے کھڑے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے یہ فارم 47 کی ریت کی دیوار لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آنے دے جوڈیشل انکوائری، اس کے اوپر بھی جواب دیں۔ اب انہی نے کہاں سے شروع ہونا ہے؟ 1971 کے بعد کے ہر الیکشن کو شروع کرنا ہے، آئی جی آئی سے نواز شریف کے پیسے لینے کو شروع کرنا ہے، باقی چیزوں مرزا اسلم بیگ کے جو کر رہے تھے، یا کس کس کی بات کرتا جاؤں؟ یہ نہیں ہے مسئلہ، یہ اس ملک کو جمہوریت چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ جو عوام کی رائے ہو وہ کیا جائے۔ فیئر اینڈ فری کا مطلب یہ تمام جماعتوں کو برابر کا موقع ملے۔ کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں، حضرت خود بھی موجود ہیں، با اختیار لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان کے لحاظ سے 2024 کے الیکشن میں تمام پارٹیوں کو برابر کا موقع ملا تھا؟ یہ فیک نیوز تو پھیلانے کے بالکل خلاف ہے۔ نقوی صاحب، اگر 2014 سے شروع کر لیا جائے، 2024 سے نہ کیا جائے، تو آپ کے خیال میں کیا ہر چیز آپ کی مرضی کی مانیں گے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں 2014 کیا ہے، 1951 جب سے چاہیں شروع کر لیں، ٹھیک، ٹائم لیمٹ مقرر کر دیجئے اور لیٹس سٹارٹ ود the first ایونٹ۔